المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عید جس کا محلہ پینے چلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ میں کہ خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے۔ کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کو ہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کو ہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کو ہو، اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون۔ چارگر میں تمہیں کس طرح سے کہوں، تم نہیں چارگر کوئی مانے مگر، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ یہ اس کی ایکو تھوڑی کم کر دیں۔ پنڈال میں تشریف فرما جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے پرعزم دوستوں، دیگر سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے محترم احباب، صحافی حضرات، نوجوان طلبہ اور اہل علاقہ، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مشکل وقت میں، مصروفیت کے عالم میں، مادر وطن کی آزادی کی جدوجہد میں اپنا وقت نکالا اور ایک طویل سفر طے کر کے آپ یہاں پر تشریف لائے۔ میں ان سارے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں، جاتلا سے لے کے جو بھمبر کا گیٹ وے ہے وہاں سے لے کے یہاں تک جگہ جگہ ہر قصبے میں اس قافلے کا استقبال کیا گیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ یہ آپ کی ان آزادی کے پروانوں کے ساتھ محبت ہے اور یہ ان دوستوں کی جدوجہد ہے کہ جو خلوص پر مبنی ہے، جو ایثار پر مبنی ہے، جو سچائی پر مبنی ہے۔ اور جس طرح میں نے شروع میں قرآن حکیم کی 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی کہ ہر مسلمان کی یہ دعا ہے اور یہ ایک اجتماعی دعا ہے، چونکہ قرآن اور اسلام اور دین جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے اترا ہے، عالمین کے لیے اترا ہے، تو یہ سب کے لیے دعا ہے۔ یہ اس میں کسی مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن کے اوپر تمہارا انعام ہوا، تمہاری مہربانی ہوئی، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تمہارا غضب ہوا۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے، اس ریاست کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے جو عزت کا راستہ ہے، جو وقار کا راستہ ہے، جو انعام کا راستہ ہے، جو اللہ کی مہربانی کا راستہ ہے، اور وہ کون سا راستہ ہے جو ذلت کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے اور قدرت کے غضب کا راستہ ہے۔ اور ہم اگر تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں جا بجا یہ مثالیں ملتی نظر آتی ہے کہ جس قوم پر، جس علاقے پر، جس ملک پر قدرت کا عذاب نازل ہوا، جس ملک اور جس علاقے کے لوگوں نے اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے غفلت برتنا شروع کی اور اپنے شخصی مفادات کے لیے، اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے قومی اور اجتماعی مفادات کو بالائے طاق رکھا، ان کا مقدر جو ہے وہ تباہی اور بربادی ٹھہرا۔ انسانی تاریخ میں بڑی بڑی سلطنتیں، بڑے بڑے امپائرز گزری ہیں، ایسی امپائرز گزری ہیں کہ جن کی تقریباً پوری دنیا پر حکومت رہی ہے۔ سکندر اعظم کی تقریباً پوری دنیا پر حکومت تھی۔ برٹش امپائر جو تاج برطانیہ ہے، جو 1947 میں یہاں سے ہندوستان سے روانہ ہوا، انہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی، امریکہ سے لے کے ایشیا تک اور افریقہ تک ان کی کالونیز، ان کی نوآبادیات اور ان کے مقبوضہ علاقے تھے۔ لیکن جب قدرت کو
جوش آیا, قدرت نے ان کا ظلم ایک حد تک جو ہے جب ایک حد سے گزر گیا تو اس کے بعد آج ان کی سلطنت سکڑتے سکڑتے ایک چھوٹا سا برطانیہ رہ گیا ہے, ایک انگلینڈ جس کو کہتے ہیں, جس میں ہمارے اس خطے کے بے شمار لوگ مقیم ہیں. آج وہ سلطنت وہاں تک محدود ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا نظام جو ہے, جو قدرت کا نظام ہے, وہ قوموں کو یہ حق دیتا رہتا ہے, قوموں کے لیے یہ راستہ کھلا رکھتا ہے کہ اگر وہ راہ راست پر چلنا شروع ہو جائیں, اگر وہ درست راستے کا انتخاب کریں اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پرستی ہے, جو قوم کا یا عوام کا یا عام انسانوں کا خون پیتے ہیں, جو ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں, اگر ان کے پیچھے آپ چلنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا انعام جو ہے وہ اس قوم پر بھی نازل ہوگا, اور یہ قوم بھی اپنی آزادی کی, اپنی خود مختاری کی اور اپنی وقار کی اس عظمت رفتہ کی بحالی ضرور حاصل کرے گی جس پر ہماری تاریخ بھی فخر کرتی ہے, ہمارے اجداد بھی فخر کرتے ہیں. آج ہم یہاں پر جموں کے دروازے پر, یہ سامنے دریائے توی کے اس پار جموں شہر ہے, یہ علاقہ جہاں پہ آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ 1971 کی جنگ میں اس طرف آیا ہے. اس سے پہلے یہ انڈیا کا علاقہ تھا, یعنی یہاں پر ہندوستانی فوجی بیٹھے ہوئے تھے, آج یہاں پر پاکستانی فوجی بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جو ساتھ ہی دریا ہے اس کے اس پار ہمارے مادر وطن ریاست جموں کشمیر کا ایک خوبصورت شہر, ایک خوبصورت علاقہ جموں جو ہے وہ اس پار آباد ہے. اور یہ پہلی دفعہ ان 75 سالوں میں جموں کے گیٹ وے پر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے دوست اور احباب اور کارکنان اور آپ نوجوان جو ہے وہ یہاں پر دھرنا دینے پہنچے ہیں. اور اس دھرنے کا مقصد یہ ہے, ہم یہ اہتمام حجت مسلسل کرتے آ رہے ہیں, ہم اپنا کوئی لٹریچر چھاپتے ہیں اس حوالے سے تو ہم اس پہ لکھتے ہیں کہ یہ مؤذن جو ہے اس کال کا, اس اذان کا جو مؤذن ہے وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے, لیکن یہ اذان آپ سب کے لیے ہے. جس طرح یہ ایک مسجد میں اذان ہوتی ہے تو جو ایمان رکھنے والا ہے, جو مسلمان ہے وہ مسجد میں پہنچتا ہے. اگر مندر میں گھنٹا بجتا ہے تو جو اس مذہب کا ہے وہ مندر میں پہنچتا ہے, اگر چرچ میں بلاوا ہوتا ہے تو جو اس مذہب کا ہے وہ چرچ میں پہنچتا ہے. اس طرح یہ اذان جو ہے یہ ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کے لیے ہے, یہ یہاں کے لوگوں کی آزادی کے لیے ہے جو ہم بار بار دے رہے ہیں, بار بار اپنے ہم وطنوں کو اس راستے کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, جو راستہ ہمیں 75 سال کی ذلت کی گہرائیوں سے نکال کر اقوام عالم کی صفوں میں ایک باوقار مقام دلائے گا انشاءاللہ. دوستوں اور ساتھیوں, آج 27 اکتوبر ہے. آج سے ٹھیک 75 سال پہلے ہندوستان کی افواج آج کے دن باقاعدہ طور پر ریاست جموں کشمیر میں داخل ہوئی. ایسا نہیں تھا کہ ہندوستان نواز یا ہندوستان کے ریاست پر قبضے کے حامی لوگ ریاست میں 27 اکتوبر سے پہلے نہیں آئے تھے, وہ پہلے بھی آ رہے تھے, وہ موجود تھے. مہاراجہ پٹیالہ کی فورسز یہاں پر موجود تھیں اور جو انتہا پسند ہندو تھے ان کے جتھے بھی جو ہے وہ اس طرف موجود تھے. لیکن 27 اکتوبر کو جو جواز فراہم کیا گیا انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظروں میں, عالمی برادری کی نظروں میں 27 اکتوبر کے ہندوستانی حملے کو جو جواز فراہم کیا وہ اس سے 5 دن قبل 22 اکتوبر کے پاکستانی فوج اور قبائلیوں کے حملے نے جو ہے وہ یہ جواز فراہم کیا. یعنی یہ ہفتہ اکتوبر کا جو یہ مہینہ ہے پورا, اور یہ جو ہفتہ تھا خاص کر 20 اکتوبر سے 27 اکتوبر تک, اس میں ہندوستان اور پاکستان کی افواج, ان کے حمایتی, ان کے مسلح جتھے, ان کے لٹیرے, ان کے ڈاکو جو ہیں وہ ہر طرف سے ریاست جموں کشمیر میں داخل ہوئے اور اس ریاست پر قبضہ کرتے ہوئے اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. آج کا یہ جو ہفتہ اور یہ جو 2 دن ہے, یہ جو 22 اکتوبر کا اور 27 اکتوبر کا دن ہے, یہ ہماری موجودہ تاریخ کے سیاہ ترین دن ہے. اور ہم آج کے اس دھرنے کی وساطت سے ریاست پر ہندوستانی یلغار اور پاکستانی یلغار کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم ہندوستان کے قبضے
اور پاکستان کے قبضے کو اس ریاست پر مسترد کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ ہم یہاں پر اس منحوس خونی لکیر پر جس نے 75 سال سے ہمارے مادر وطن کو تقسیم کر رکھا ہے، جموں کو آزاد کشمیر سے، آزاد کشمیر کو وادی سے، وادی کو لداخ سے، لداخ کو گلگت بلتستان سے تقسیم کر کے ہمیں 5 ٹکڑوں میں بانٹ کر رکھا ہے۔ آج ہم اس منحوس خونی لکیر پر اور اس پہ بیٹھے ہوئے قابضین پر لعنت بھیجنے کے لیے یہاں پر آئے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں قبضے پر، اس بار بھی اور اس بار بھی۔ کشمیر کے لوگ جو ہیں انہوں نے 75 سال سے اس قبضے کو تسلیم نہیں کیا ہے، نہ آئندہ کریں گے نہ کل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہاں پر یہ مطالبہ کرنے آئے ہیں، ہم یہاں پر یہ مطالبہ کرنے آئے ہیں، عالمی برادری کو یاد دلانے آئے ہیں کہ آج سے 75 سال قبل، 74 سال قبل 13 اگست 1948 کو جب اس منحوس قبضے کو روکنے کے لیے عالمی برادری نے مداخلت کی، جنگ بندی کروائی، تو اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا 13 اگست 1948 کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں۔ یہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر سب سے پرانا مسئلہ ہے۔ ایک معاہدہ ہوا کہ ریاست سے یہ دونوں ملک باہر نکلیں گے، ریاست کی وحدت کو بحال کر کے یہاں لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ کس لیے لوگوں سے پوچھا جائے گا؟ اس لیے پوچھا جائے گا کہ مسلم لیگ یہ کہتی تھی جس نے پاکستان بنایا کہ ریاست کے حکمران فیصلہ کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا وہ کسی ملک کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اور کانگریس جس نے ہندوستان بنایا، انڈیا بنایا، اس کا موقف یہ تھا کہ ریاستوں کے لوگ فیصلہ کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ہم اس فیصلے کو مانیں گے۔ اقوام متحدہ درمیان میں آیا اور اس نے کہا کہ یہاں سے افواج نکلیں گی اور لوگوں کو ان کا حق دیا جائے گا، عوام سے یہ فیصلہ کروایا جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ آزادی چاہتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں، یا وہ ہندوستان پاکستان میں سے کسی کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ یہاں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی ہیں۔ یہاں پر اس حصے میں پاکستان کے حکمرانوں نے اور ان کے کاسا لیسوں نے، ان کے یہاں پر جو ایجنٹ ہیں اور دلال ہیں، انہوں نے پوری کی پوری تاریخ کو مسخ کرتے ہوئے یہاں ایک تو حق خود ارادیت کو جو ہے اس کو غلط ملت کیا، یہاں پر پورے کے پورے قبضے کا جو میکانزم تھا اس کو غلط کر کے پیش کیا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھی غلط کر کے پیش کیا۔ اقوام متحدہ کی جو پہلی قرارداد ہے 13 اگست 1948 کی، اس میں واضح طور پر لکھا ہے، آج یہ کہ کوئی بھی آدمی، یہ آپ سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گوگل پہ جائیں، آپ 13 اگست 1948 کی پہلی ریزولوشن جو پاس ہوئی ہے سیکیورٹی کونسل میں، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں پاکستان نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ اپنی فوج پہلے نکالے گا ریاست سے۔ پاکستان نے یہ تسلیم کیا ہے کہ چونکہ اس نے حملہ کیا ریاست پر، ایک آزاد ریاست کی خود مختاری پر حملہ کیا اور معاہدہ قائمہ یا اسٹینڈ سٹیل ایگریمنٹ کرنے کے باوجود حملہ کیا، تو پاکستان اپنی فوج نکالے گا یہاں سے اور اس کے بعد ہندوستان فوج نکالے گا اور پھر یہاں پر بین الاقوامی برادری کی ایما پر ان کی مشورے سے یہاں پر ناظم رائے شماری کا تقرر ہوگا اور پھر رائے شماری ہوگی۔ لیکن 5 جنوری 1949 کو، یعنی صرف 6 مہینے بعد، پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے مندوب کی درخواست پر 13 اگست 1948 کی قرارداد میں ترمیم کر دی گئی اور اس میں کہا گیا کہ کشمیری ہندوستان یا پاکستان میں سے ایک کے ساتھ جانے کا فیصلہ کریں۔ یہ پہلا ہماری پیٹھ میں چھرا تھا جو حکومت پاکستان نے ہماری پیٹھ میں گھونپا۔ وہ پاکستانی حکمران جو ہمیں یہ بتاتے آئے ہیں، جن کا میڈیا ہمیں یہ بتاتا ہے، جن کا مطالعہ پاکستان ہمیں یہ بتاتا ہے، جن کے لیڈر جو ہے وہ جلسوں میں ہمیں یہ بتاتے ہیں، ہم آپ کے پشتبان ہیں، ہم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حامی ہیں۔ حق خود ارادیت کا مطلب ہے کشمیریوں کی مرضی کے حامی ہیں۔ جبکہ درخواست اقوام متحدہ میں لے کر جاتے ہیں
کہ کشمیریوں کی مرضی کو محدود کر دیا جائے، ان کو آزادی نہ دی جائے، یہ چاہیں تو انڈیا کے ساتھ چلے جائیں یا ہمارے ساتھ آ جائیں۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ کون سی پشتیبانی ہے، یہ کون سا بھائی چارہ ہے، یہ کون سا اسلام ہے کہ پہلے تو آپ ایک آزاد ریاست پہ حملہ کریں، اپنے گنڈے بھیج کے، اپنے لٹیرے اور ڈاکو بھیج کے ایک سازش کے تحت۔ یہ بھی نہیں کہ کشمیری عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق، نہ کشمیریوں کے مہاراجا کو پتا، نہ کشمیری کی سیاسی جماعتوں کو پتا، چند لوگوں کی سازشوں کے تحت انہوں نے پہلے یہاں پہ فوج داخل کر کے اس ریاست کو تقسیم کروایا، اور پھر جب اقوام متحدہ نے ہمیں آزادی کا حق دیا تو پاکستانی حکمرانوں نے ہمیں اس حق سے محروم کیا۔ اور اس کے بعد میں یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نوجوان ہیں، ان کو ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ مطالعہ پاکستان کے اندر یا بدقسمتی سے ہمارے سکولوں کے اندر ہمارے نصاب میں، ہمارے بچوں کی تعلیم میں، آپ سب جانتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ ان منافقوں کو، ان جھوٹوں کو، ان کے منہ پہ یہ بتانا ضروری ہو جاتا ہے، چونکہ انہوں نے اتنے زیادہ جھوٹ بولے ہوئے ہیں کہ لوگ کنفیوز ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ یہ ہر روز سکول میں صبح سویرے، کوئی سکول مجھے آزاد کشمیر کا بتائیں، زبردستی ایجنسیوں کے کہنے پر، ٹاؤٹوں کے کہنے پر، حکومتوں کے کہنے پر، ہر سکول پہ انہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان لکھوایا ہوا ہے، اور اس کے نعرے لگواتے ہیں صبح اسمبلی میں معصوم بچوں کو کھڑے کر کے ان سے نعرے لگواتے ہیں، پاک فوج زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، اور وہ بے غیرت جو ہیں وہ اس طرف لگاتے ہیں جے ہند کے نعرے، اور کشمیر بنے گا ہندوستان کے نعرے لگواتے ہیں۔ ان دونوں کے کردار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم اگر کہیں جلسہ کریں، ہم اگر چھٹی کے بعد بھی کسی سکول کے گراؤنڈ میں کوئی جلسہ کرنا چاہیں، کسی ادارے میں جا کے بات کرنا چاہیں، تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے یہ بچے ہیں، یہ نوجوان ہیں، آپ ان کو کیوں یہ بتا رہے ہیں؟ آپ اگر کوئی ٹیچر بھی کہیں تحریک آزادی پہ بات کر دے تو یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ایجنسیوں والے، یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں او جناب آپ یہاں پر مداخلت کر رہے ہیں، یہ نئے بچوں کے ذہن کے خلاف ہے، اور جو نرسری سے لے کر کالج تک تم ہر روز صبح کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگواتے ہو، تمہیں یہ کس نے حق دیا؟ کس نے تمہیں یہ اختیار دیا کہ تم ہر ادارے میں سیاست کرو، ہر مسجد میں سیاست کرو، ہر دفتر میں سیاست کرو؟ ہمارے ڈی سی کے اوپر تمہارے صوبیدار بیٹھے ہوئے ہوں، ہمارے وزیر اعظم کے اوپر تمہارے صوبیدار بیٹھے ہوئے ہوں، ہمارے سکولوں میں تمہارے ایجنسیوں کے چوہے دوڑ رہے ہوں، ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں میں، ہمارے انجمن تاجران کے پاس تمہاری ایجنسیوں کے دو ٹکے کے حوالدار، کوئی چچو کی ملیہ سے آیا ہوا، کوئی کالا شاہ ٹاکو سے آیا ہوا، کوئی جگ باباد سے آیا ہوا، وہ آ کے یہاں پہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا کہنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ کشمیر نہیں ہے اب جو تمہاری ایجنسیوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں۔ ان کو آج جو ہے ان کو گلی گلی میں مزاحمت کا سامنا ہے۔ آج ان کے بڑے بڑے لیڈر، اس ریاست کے وزیر اعظم رہنے والے، آج چوکوں پہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں تم ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، تم ہمیں بولنے نہیں دیتے ہو، ہمیں بات نہیں کرنے دیتے ہو، ہمیں اپنا موقف نہیں رکھنے دیتے ہو، کشمیریوں کو کسی عالمی فورم پہ نہیں جانے دیتے ہو۔ ایک 2 ٹکے کے سرمایہ دار کو پکڑ کر جس کو بات کرنا نہیں آتی اس کو اٹھا کے کرسی پہ بٹھا دیتے ہو، اور وہ ہر روز جو ہے وہ پچک پچک کر کے تمہاری جو ہے وہ حمد سرائی کرنا شروع کر دیتا۔ کشمیر اب ہندوستان اور پاکستان کے دلالوں کے لیے سکڑتا جا رہا ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے اندر اب پاکستانی اور ہندوستانی بیانیے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہے کوئی جگہ؟ پاکستانی اور ہندوستانی بیانیے کی کوئی جگہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ان کی کوئی جگہ ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے؟ ہم کیا چاہتے؟ انڈیا سے لیں گے، پاکستان سے لیں گے، للکار کے
بولو, آزادی, للکار کے بولو, آزادی, ذرا اونچا بولو, آزادی, ذرا زور سے بولو, آزادی, مودی کو سنا دو, آزادی, شہباز بھی سن لے, آزادی, کشمیری مانگیں, آزادی, اس بار بھی لیں گے, آزادی, اس بار بھی لیں گے. آزادی, یہ کشمیریوں کا سینٹیمنٹ ہے. تم کشمیر کے کسی بھی بچے سے لے کے کسی بوڑھے تک, کسی عورت سے, کسی مرد سے جا کر پوچھو, ایجنسیوں کے پیرے ہٹاؤ, یہ لالچ, یہ مفادات کا جو تم نے کھیل شروع کر رکھا ہے یہ ہٹاؤ. پھر کشمیریوں سے پوچھو, تمہیں پتا چلے گا کشمیری کیا چاہتے ہیں. اس وطن کے ہر بچے کے لہو میں آزادی کی آواز جو ہے وہ ساتھ ساتھ بہ رہی ہے لہو کے اندر. ہر بچے, ہر بوڑھے, ہر ماں کو کیوں نہ بہے, کیوں نہ بہے. یہاں جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج, یہاں یہ پورا علاقہ جو ہے یہ ان لوگوں نے آباد کیا ہے جن کو تم نے 65 میں بھی مارا اور در بدر کیا, جن کو 71 میں بھی مارا اور در بدر کیا, جن کو 88 میں بھی مارا اور در بدر کیا. یہ رجوری سامنے ہمارا سارے کا سارا رجوری یہاں آ کے بیٹھا ہوا. اپنے آبا و اجداد کی قبریں, اپنے ماں باپ کے, اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے جنازے, اس سے تم نے ہمیں معروم کیا. 75 سالوں میں 4 دفعہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا. اپنی ریاست کے اندر ہمیں در بدر کیا اور ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا. 5 اگست 2019 کے بعد آپ اندازہ لگائیں اس ریاست کے کتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں. 2 یونین ٹیریٹریز انڈیا نے بنا رکھی ہے, 2 یونین ٹیریٹریز پاکستان نے بنا رکھی ہے. آزاد کشمیر والا گلگت کی طرف نہیں جا سکتا. آپ جائیں, آپ جا کے دکھائیں. مجھے 1.5 سال پہلے وہاں سے زبردستی ایک لاؤ لشکر لا کے ایجنسیوں کا ساتھیوں سمیت گاڑیوں پہ بٹھا کے کوہستان میں پھینکا گیا. آپ یہاں پر بات نہیں کر سکتے. ہمارا علاقہ, ہماری ریاست, ہم یہاں پر بات نہیں کر سکتے. یہ ڈاکو جو ہیں وہ یہ آ کر یہاں پر بات کریں گے. یہ ہمیں تہذیب سکھائیں گے, یہ ہمیں سیاست سکھائیں گے, یہ ہمیں معیشت سکھائیں گے. جن کا روپیہ گرتے گرتے اتنا نیچے گر گیا ہے کہ اس سے زیادہ پستی کی کوئی حد ہی نہیں ہے. جن کی سیاست گرتے گرتے اتنی نیچے آ گئی ہے کہ اس کی پستی کی کوئی حد ہی نہیں ہے. جن کی صحافت گرتے گرتے اتنی نیچے آ گئی ہے کہ اس کی پستی کی کوئی حد ہی نہیں ہے. جن کی فوج دفاع کا کام چھوڑ کر آج اپنے شہریوں کو مار رہی ہے, ان کو اغوا کر رہی ہے, کاروباروں پر قبضے کر رہی ہے. یہ ہمیں سکھائیں گے کہ ہمیں آزادی چاہیے, یہ کیا چاہیے. یہ ہمیں بتائیں گے جیکب آباد والے, سرگودا والے اور لاڑکانہ والے, جو ابھی جن کی اپنی حالت جو ہے وہ قدرت کا, جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا, یہ قدرت کا انتقام ہے. جن کی اپنی حالت یہ ہے, یہ کشمیریوں کو بچائیں گے بھی اور بتائیں گے کہ تمہیں کیا کرنا. اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں, میں آپ کے ذریعے سارے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو کھیل یہاں پر چل رہا ہے, کوئی 1.5 سال ہو گیا ہے, بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. 1.5 سال سے کئی دفعہ لوگوں نے کہا جیکٹیں اندر جیکٹیں باہر, جیکٹیں اندر جیکٹیں باہر, اور انہوں نے جناب والا پورے کے پورے ایک ایک انڈے بچے کو اس کام پہ لگا دیا. ہم انتخابات کے خلاف نہیں ہیں, ہم ان انتخابات کے حق میں ہیں جو جمہوری ہوں, جو آزاد ہوں, جس میں ووٹ کا حق ہو لوگوں کو. یہ ٹبروں کو الگ الگ کرنا, محلوں کی بنیاد پر, برادریوں اور قبیلوں کی بنیاد پر حلقے بندیاں کر کے بھائی کو بھائی کے سامنے, چاچے کو بھتیجے کے سامنے, دوست کو دوست کے سامنے لا کے کھڑا کرنا, کس لیے کھڑا کرے؟ کون سے اختیارات ہیں؟ بتایا جائے ہمیں کون سے اختیارات ہیں جو پاکستان بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے ہمارے گھروں اور ہمارے محلوں میں اتارنے جا رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صرف اس بات کے ایسے لوگوں کو آگے لاؤ کہ جو یہ جو آزادی کا سینٹیمنٹ ہے اس کو کنٹرول کریں. آزادی کا سینٹیمنٹ چونکہ لوگ دیکھ چکے ہیں 75 سال میں, یہاں پہ پاکستان کے ڈائریکٹ بھیجے ہوئے حکمران بھی رہے, یہاں پہ صدارتی نظام بھی رہا, یہاں پہ 85 میں ایک لولی لنگڑی اسمبلی بھی بن گئی, اس کے بعد 2 3 4 دفعہ بلدیاتی انتخابات بھی ہو چکے ہیں, اور گزشتہ 30 32 سال سے ایسا کوئی انتخاب نہیں ہوا
ہم نے جو تعمیر و ترقی ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھی ہے. ہمارے بچے گولیوں کے لیے ترستے ہیں, ٹانگ ٹوٹ جائے, دل کا دورہ پڑ جائے, کوئی کسی خاتون کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے, کسی کو شوگر ہو جائے, کسی کو کمر میں درد ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, بریگیڈیئر نعیم صاحب, جنرل فلانے صاحب, یہ سب کو پتا ہے. آپ کو, آپ سب کے گھروں میں کسی نہ کسی بریگیڈیئر اور جنرل کے پنڈی کے پرائیویٹ کلینک کا جو ہے پتہ بھی موجود ہے, نمبر بھی موجود ہیں, اور آپ دن بھر یہ خدمت بھی کرتے رہتے ہیں. کوئی بیمار ہوا تو اس کو مفت مشورہ دیتے ہیں, پنڈی جو فلانے ڈاکٹر کے پاس, فلانا بریگیڈیئر بہت اچھا ہے. وہ بریگیڈیئر یہاں کیوں نہیں اسپتال کھول سکتا؟ ہمارے بھی بریگیڈیئر ہیں فوج میں. یہاں اسپتال کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ یہاں کوئی اچھا سکول کیوں نہیں بن سکتا؟ یہاں کوئی معیاری تعلیمی ادارہ 75 سالوں میں کیوں نہیں بن سکا؟ میں بلدیاتی نمائندوں کے جو وارڈ کا الیکشن لڑ رہا ہے اس کا منشور میں فیس بک پہ دیکھتا ہوں روز مختلف لوگوں کے. انہوں نے اتنا بڑا منشور دیا ہوا, وہ کشمیر کو آزاد کروائیں گے اپنی وارڈ میں, وہ اپنی وارڈ میں سکول کھولیں گے, وہ اسپتال کھولیں گے, وہ پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. یعنی یہ اتنا بڑا جو آج کے 20ویں 22ویں صدی میں 21ویں صدی میں ہماری آنکھوں کے سامنے, ہماری آنکھوں میں دھول دھوکی جا رہی ہے. لیکن ہم مروت میں مارے ہوئے, ہم تو کوئی ہمارا دشمن بھی آ جائے, یہ دشمن ہے ہمارے. یہ جو فوجی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے سجن نہیں ہیں, یہ دشمن ہیں, یہ قابض ہیں یہاں پر. لیکن ہم ان کو بھی چائے پلاتے ہیں, ان کو بھی اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے تو ان کی تعریفیں کرتے ہیں. آپ کے سٹار بڑے اچھے لگ رہے ہیں, آپ کو وردی بڑی سوٹ کرتی ہے, واہ واہ واہ, آئیے آج ہمارے گھر کھانا کھائیے, آج یہ کریے وہ کریے. حالت یہ ہے کہ ہمارے با اختیار جو انتظامی افسر ہونے چاہیے تھے, جو ڈی سی, جو ایس پی, جو ایس ایس پی, جو ڈی آئی جی, باقی تو ہمارے ہیں ہی نہیں ہیں. ان کو بھی اتنا مظلوم بنا کے رکھا ہوا ہے کہ یہ بھی کوئی حق اور سچ کی بات نہیں کر سکتے. یہ بھی محض اس لیے انتظامی سٹرکچر ہے یہاں پر کہ لوگوں کو کنٹرول کر کے رکھا جائے. اور اب جو ہونے جا رہا ہے آگے, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, وہی چیز جو انڈیا نے وہاں پر کی ہے وہ یہاں پر دہرائی جا رہی ہے. انڈیا نے وہاں سے کشمیریوں کو نکال کر بڑی بڑی پوسٹوں سے, تھانوں سے, وہ سارے محکمے جہاں پر کشمیری تھے ان کو نکال کر ان کے تبادلے انڈیا میں کیے ہیں, اور انڈیا سے لوگوں کو لا کر وہاں پہ بٹھا دیا ہے. ہماری جیلوں سے قیدیوں کو اٹھا کر ان کو راجستھان میں, ان کو دہلی میں, ان کو کہیں کہیں ڈالا جا رہا ہے, اور وہاں سے لوگوں کو لا کر یہاں ووٹ کا حق دیا جا رہا ہے, یہاں پر ان کو زمینیں دی جا رہی ہیں, یہاں پر ان کو آباد کیا جا رہا ہے. یہ جو آبادکاری کا منصوبہ ہے انڈیا کا, یہ جموں کے لوگ جو سامنے پاس بیٹھے ہوئے, ہماری آواز ان تک پہنچے گی انشاءاللہ تعالی. ہم جموں کے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں, جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں, جو ہمارے سکھ بھائی ہیں, ان سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے انہوں نے انڈیا کے اس پلان کو مسترد ضرور کیا ہے, لیکن بی جے پی کے ظلم کے آگے, بی جے پی کے فاشزم کے آگے لوگ جو ہیں وہ اپنی زبانیں بند کرنے پر مجبور ہیں. ہم ریاست کی تمام اکائیوں کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. یہ جو ریاست ہے اس کی نوکریوں پر, اس کی زمینوں پر, اس کے وسائل پر آپ کا تسلیم شدہ حق ہے. اس ریاست کے مالک, یہاں کے باشندہ ریاست درجہ اول جو لوگ ہیں صرف اور صرف وہی ہے. کوئی انڈین, کوئی پاکستانی کسی بھی صورت میں قانون کو توڑے بنا, قانون کو پامال کیے بنا آپ کی ریاست کا حصہ نہیں بن سکتا ہے. نہ یہاں پر زمین خرید سکتا ہے, نہ یہاں پر ووٹ دے سکتا ہے. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں ڈڈیال سے, میرپور سے, راولا کوٹ سے, کوٹلی سے مسلسل یہ شکایتیں موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستانیوں کو یہاں پر باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں. یہ جو وزیر اعظم آپ کا بنا ہے, یہ جو تنویر الیاس جس کو کہتے ہیں, اس کو آپ جانتے ہیں سارے, میں اس کی شان میں کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتا ہوں. یہ سیاحت کے نام پر, سیاحت کے نام پر یہاں کی زمینیں, یہاں کی چوٹیاں, یہاں کی جھیلیں یہ پاکستانیوں کو, فوجیوں کو دینا چاہتا ہے. یہ ان کا پارٹنر بن کر سیاحت کے بھیس میں یہ زمینیں ان کو الاٹ کرنا چاہ رہا ہے.
اس کے اوپر ابھی جولائی اور اگست میں پورے آزاد کشمیر میں ایک بڑی تحریک چلی ہے، 15ویں ترمیم اور ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو تحریک ہے، میں اس پر بھی آپ سب لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں JKLF کے سارے ساتھیوں کو، تمام آزادی پسندوں کو اور آزاد کشمیر بھر کی عوام کو، کہ انہوں نے اس مہینے میں ڈٹ کر اس منصوبے کے خلاف کھڑے ہوئے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، جو پاکستانیوں کا بھی المیہ ہے، ہندوستانیوں کا بھی ہے، آج کی دنیا کا یہ المیہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی مسئلہ، اس کی عمر زیادہ نہیں ہے، 2-3 دن کے بعد لوگ سارا کچھ بھول بھال کر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو منصوبے ہوتے ہیں ان کو زیر زمین آرام آرام سے جو ہے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا آج کے اس سٹیج کی وساطت سے، آزاد کشمیر کی بیوروکریسی سے، جو کشمیری ہیں، جن کی رگوں میں کشمیریوں کا خون ہے، حلالی خون ہے، ان سے، جو دلال ہیں ان سے نہیں، جو حرام کھاتے ہیں، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ان سے نہیں، لیکن جو اپنے آپ کو کشمیری سمجھتے ہیں، حلال رزق کماتے ہیں، اپنی نوکری کو لوگوں کی خدمت سمجھ کر کرتے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا، اگر کوئی بھی ایسا منصوبہ ٹیکس کے نام پر، اصلاحات کے نام پر، ٹورزم کے نام پر، یہ واٹر ڈیولپمنٹ جو یہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں ان کے نام پر، یا منرلز کی جو ہے وہ تلاش کے لیے اس کے نام پر، یہ ذہن میں رکھے آپ، پورے کا پورا افریقہ جو ہے اس کو انگریزوں نے قبضہ کیا۔ کس لیے قبضہ کیا؟ وہاں سے سونے کی کانیں اور دیگر معدنیات کی کانیں جو ہیں وہاں سے وہ نکال کر سارا کچھ لے گئے۔ آج افریقہ میں بھوک اور ننگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو قبضہ ہے یہ ہمارے پانی کے لیے، ہمارے ٹورزم پوٹینشل کے لیے، ہمارے ہیومن پوٹینشل کے لیے، اور ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کے خلاف جو ہے یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ کل ہمارے دریا، آج بھی ہم اپنے دریاؤں سے پانی لینے سے محروم ہیں۔ میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، جو بڑے لوگ ہیں، جو اہلکار ہیں، مختلف محکموں میں کام کرنے والے ملازمین ہیں، ان کو یہ پتا ہے اس بات کا کہ کچھ عرصہ پہلے، شاید 10-12 سال ہو گئے اس بات کو، کہ حکومت آزاد کشمیر نے ضلع بھنبر کے لیے اور خصوصاً ان علاقوں کے لیے، یہ جو علاقے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے منگلا جھیل سے ایک چھوٹی سی پانی کی نہر کا مطالبہ کیا۔ ڈیم ہمارے شہر ڈوبے ہوئے، ہماری زمینوں میں بنا ہوا، ہمارے دریاؤں پہ بنا ہوا، اس کے باوجود حکومت آزاد کشمیر واپڈا سے مطالبہ کیا کہ ایک چھوٹی نہر دے دی جائے تاکہ ہم یہاں پر افتخار آباد تک، چھم تک جو یہ زرعی زمینیں ہیں ان کو پانی دے سکے۔ تو واپڈا نے ان کو بےعزت کر کے وہاں سے نکالا اور ان کو کہا کہ آئندہ ایسا سوچنا بھی نہیں، اس پانی کے ایک قطرے پر بھی تمہارا حق نہیں ہے۔ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، یہ کام جنرل یہ پوجنا پوجنا ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، یہ جو دہشت گردی ہے۔ آج یہاں سے یہ جاتلا کے قریب ہے بی بونگ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، تقریباً 100 میگا واٹ کا ہے۔ اس کے آگے منگلا پاور پروجیکٹ ہے، 1300 میگا واٹ کا ہے۔ اس سے آگے چلے جائیں تو ہلاڑ پہ کروٹ جو پروجیکٹ ہے، دریا بھی ہمارا، زمین بھی ہماری، نام کروٹ کا رکھا ہے، وہ 1000 میگا واٹ ہے۔ اس سے آگے چلے جائیں پلندری کے ساتھ آزاد پتن کے مقام پر 1000 میگا واٹ لگ رہا ہے۔ اس سے آگے چلے جائیں کوہالہ کے مقام پر دریائے نیلم کا رخ موڑ کر 50 کلومیٹر کا علاقہ بنجر کر کے، آپ یہ اندازہ لگا لیں، ایک دریا جو مظفر آباد کے اس سائڈ سے آتا ہے، اس کو مظفر آباد شہر کے پیچھے سے کاٹ کے پہاڑ کے نیچے سے سرنگ لگا کے کوہالہ میں لا کے پھینکا جا رہا ہے۔ 50 کلومیٹر کے علاقے کو بنجر کر دیا گیا ہے، پورے مظفر آباد شہر کو پانی سے محروم کر دیا گیا ہے، وہ پروجیکٹ ہے۔ اور اس کے پیچھے آپ چلے جائیں تو نیلم کے گیٹ وے پہ کون سا، نیلم کے گیٹ وے پہ بھی ایک 1300 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے۔ یہ سارے واٹر پروجیکٹ جو ہیں، یہ ساری جو بجلی ہے، یہ تقریباً 6000 میگا واٹ کے قریب اس وقت بجلی آزاد کشمیر پیدا کر رہا ہے۔
آزاد کشمیر کی ضرورت 400 میگا واٹ ہے، جتنی مرضی استعمال کریں۔ 400 میگا واٹ اور 6000 میگا واٹ پیدا کرنے کے باوجود 400 میگا واٹ یہ بجلی نہیں ہمیں دیتے ہیں۔ یہ ہم سے پیسے لینے کے باوجود ہمیں انتہائی گھٹیا قسم کا انٹرنیٹ فراہم کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بھی اس سرحدی علاقوں میں نہ انٹرنیٹ ہے نہ کوئی اور فیسلٹی ہے، یہاں صرف فوج کی بدماشی چلتی ہے۔ یہ جو سارا کچھ یہ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں، ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں آزادی کی لڑائی، وہ آپ کے ان حقوق کی لڑائی ہے۔ ہم نے آج تک آپ سے ووٹ نہیں مانگے ہیں، ہم نے آج تک آپ سے کوئی مفاد نہیں مانگا ہے۔ JKLF کی تاریخ، JKLF کے یہ قائدین کے فوٹو یہاں پر لگے ہوئے ہیں۔ شہید کشمیر محمد مقبول بٹ دہلی کی تہاڑ جیل میں آپ کی آزادی اور آپ کے حقوق کے لیے پھانسی پہ چڑھا۔ یہ آدمی جو ہے، یہ جو اس طرف بلیک داڑھی میں یہ جو نوجوان ہے محمد یاسین ملک، جس کو آپ جانتے ہیں، وہ 2019 سے لے کے آج 3.5 سال ہو گئے ہیں، وہ اسی تہاڑ جیل میں، اسی کوٹڑی کے پاس جہاں پہ مقبول بٹ اور جہاں پہ افضل گرو کو لٹکایا گیا، اس کو وہاں پہ بند کر کے عمر قید کی سزائیں سنا دی گئی۔ یہ لبریشن فرنٹ کا لیڈر ہے، یہ اس کا چیئرمین ہے۔ یہ جو بزرگ ہیں ساتھ میں قائد تحریک امان اللہ خان صاحب، اپنی عمر کی 7 دہائیاں 70 سال کے لگ بھگ اس ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی تحریک کو جو ہے وہ لیڈ کیا اس آدمی نے۔ یہ بزرگ آدمی جو لوگ جانتے ہیں، پنڈی میں، راول پنڈی، چاندنی چوک میں، یہ ساری عمر اپنی عمر کے آخری حصے میں وہاں، اس سے پہلے گلگت، اس سے پہلے انگلینڈ، اس سے پہلے امریکہ اور اس سے پہلے سری نگر، ریاست کے تمام حصوں میں گھوم کر پھر کر رہ کر آپ کی آزادی کے لیے لڑتا رہا، کبھی کسی عہدے کا طلبگار نہیں ہوا۔ آپ سب جانتے ہیں پاکستان کے چوٹی کے لیڈر، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے، جس نے سول مارشل لا بھی لگایا، وہ ڈکٹیٹر بھی تھا، وہ اتنا بڑا سیاستدان تھا، اتنا عالمگیر شہرت والا سیاستدان تھا، یہاں منگلا قلعے میں اس نے مقبول بٹ کو آزاد کشمیر کی حکمرانی کی پیشکش کی۔ یہاں پہ کہا آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے، لیکن آپ یہ آزادی کی بات چھوڑ دیں۔ وہ تصویریں اور وہ ریکارڈ آج بھی گواہ ہے کہ مقبول بٹ نے کس شان بے نیازی کے ساتھ بھٹو کو جو ہے وہ منع کیا، اور پھر بھٹو نے یہاں سے کمپین چلانا شروع کی، میرپور سے لے کے مظفر آباد تک کہ میں کشمیر کو صوبہ بناؤں گا اور کشمیر کے لوگ میرے ساتھ آئیں گے۔ جب مظفر آباد پہنچا تو اس نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ کشمیر میں سے کسی کو صوبہ چاہیے، اور وہ واپس چلا گیا۔ یہ وہی مقبول بٹ تھا، یہ اسی کی تحریک تھی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے لبریشن فرنٹ کو چلایا۔ آج ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اتنا بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کشمیر اگر رکا ہوا ہے، مسئلہ کشمیر اگر حل نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ ہم لوگ ہیں، اس کی وجہ ریاست جموں کشمیر کے عوام ہیں۔ 2.5 کروڑ عوام پہ 12 لاکھ فوجی نے اگر قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ 12 لاکھ زیادہ بہادر ہیں اور یہ 2.5 کروڑ جو ہیں ان کو کوئی جو ہے وہ ان میں بہادری نہیں ہے، ان میں غیرت نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے آج بھی ہم اگر چاہیں، یہاں کے لوگ چاہیں، یہاں کی برادریاں چاہیں، یہاں کے قبیلے چاہیں تو ان دونوں فوجوں کو یہاں سے نکلنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ہماری آپ سے یہ اپیل ہے، نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ اس تحریک کے ساتھ جڑیں، اس تحریک کے ساتھ جڑیں۔ یہ جو آپ کو بتاتے ہیں کشمیر آزاد نہیں ہوگا، تمہیں نوکری نہیں ملے گی، تمہیں یہ نہیں ملے گا، تمہیں ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی، ہم انہیں کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایجنسی والا پوچھے، اگر کوئی اٹھانے آئے، اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ آپ کی روزی اور آپ کا رزق جو ہے وہ پاکستانی فوجیوں کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے تو پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی ایجنسی والا آئے تو آپ اس کو لبریشن فرنٹ کے بندوں سے ملائیں، آپ ہمارے ساتھ اسے ملائیں، ہم اس سے بات کریں گے، ہم اس سے پوچھیں گے تمہیں کیا پریشانی۔ میرے محلے میں اگر کوئی اجنبی آدمی آ جائے تو محلے کے لونڈے ہی اسے گھیر لیتے ہیں، کہاں جا رہے ہو بھائی، کدھر سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کس گھر میں جانا ہے، 50 سوال اس سے پوچھیں گے، شرارتیں بھی کریں گے، وہ اس لیے کہ وہ اجنبی ہے۔ یہ 12 لاکھ اجنبی بندوقوں کو لے کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کے کیا ہمارے دلوں میں غیرت نہیں جاگتی ہے؟
کیا ہمیں جوش نہیں آتا ہے کہ یہ اجنبی ہمارے پانیوں پر ہماری زمینوں پر دندناتے پھر رہے ہیں, ہمارے وسائل لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بئیس بنا دیا گیا ہے, اور یہ بئیس انہی لیڈروں نے بنایا ہے جو آج گلی گلی محلے محلے میں پھر کر آپ کو جو ہے وہ سبز باغ دکھا رہے ہیں. نکلنا آخر پہ کالا باغ ہی ہے, سبز نہیں ہوگا. یہ آپ یاد رکھیے گا, اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. لیکن اگر بہت سارے لوگوں کو یہ شوق ہے تو وہ یہ شوق بھی پورا کر لیں. لیکن ہماری اتنی سی گزارش ہے کہ جب تحریک آزادی کا مسئلہ ہو, اس علاقے میں ان ضلعوں میں کتنے لوگ رہتے ہیں, لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیڈروں کے استقبال کے لیے, ان کے کھانے پکانے کے لیے, ووٹ خریدنے کے لیے آپ لاکھوں روپے لگا سکتے ہیں. اپنی برادری کا شملہ اونچا کرنے کے لیے لاکھوں روپے لگا سکتے ہیں. لیکن اپنی قوم کا اور اپنی ریاست کا شملہ جو غیر ملکی پاؤں تلے روندا جا رہا ہے, اس کے پاس لگانے کے لیے نہ آپ کے پاس ٹائم ہے, نہ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے, نہ گاڑی ہے کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ چل کر آ سکیں. لبریشن فرنٹ آپ کی پارٹی ہے, آپ کی جماعت ہے, آپ کے دوستوں کی, آپ کے بھائیوں کی, آپ کے بچوں کی جماعت ہے. ہم کہاں سے پیسے لائیں اتنے لوگوں کو بھر بھر کے لانے کے لیے سیز فائر لائن پر؟ ہم چاہیں, میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں, وسائل یہ قوم مہیا کرے. لبریشن فرنٹ اگر 1 سال کے اندر اندر کشمیر نہ آزاد کروا کے دے, خدا کی قسم میں آپ کے ٹانگوں کے نیچے سے گزر جاؤں گا. ابھی ہمارے دوست جو یہ کہہ رہے تھے یہاں سے, یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ویسے ہی کہہ رہے تھے ہم تھکے ہوئے ہیں, ہم نے کچھ نہیں کھایا. میں نے صبح 8 بجے چائے کا 1 کپ پیا تھا, خدا کی قسم صبح 8 بجے, اور اس کے ساتھ ایک چپاتی چھوٹی جو پھلکا ہوتا ہے وہ کھا کے میں نکلا ہوں. ابھی رات کے شاید 8-9 بج رہے, اور یہ سارے لوگ اسی طرح ہیں, کل سے لوگ نکلے ہوئے ہیں. یہ بھوکے اور پیاسے اس لیے ہیں کہ جو ان کے پاس پیسے ہیں وہ کرائے کی مد میں, پیٹرول کی مد میں اپنی گاڑیوں پہ پیٹرول ڈال کر وہ آپ کے پاس یہاں پر آئے ہیں. ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, ان میں سے کسی نے یہاں سے الیکشن نہیں لڑنا ہے, ان میں سے کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کی برادری قبیلہ کون کیا ہے, کون رشتہ دار ہے. یہ صرف ریاست جموں کشمیر کو ایک برادری سمجھتے ہیں. یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو اس ریاست کے باشندے اپنے بہن بھائی سمجھتے ہیں, ان کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں, اس لیے یہاں پر آئے ہیں. شرم کی بات ہے, شرم کی بات ہے کہ آج بڑے بڑے کھڑپینچ, بڑی بڑی گاڑیاں, 4-6 کروڑ کی گاڑیاں جب ہم آ رہے تھے تو ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں سے لینڈ کروزرز اور ویگو اور V8 اور اس طرح کی گاڑیاں گزر رہی تھی. ایک شادی پہ 50-50, 20-20, 30-30 ایسی گاڑیاں کھڑی ہم نے رستے میں دیکھی ہیں, جس ایک گاڑی کی قیمت 4 سے 5 کروڑ 6 کروڑ روپیہ ہے. اگر کوئی باہر سے آئے تو وہ دیکھے کہ یہ قوم آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے, یہ مظلوم قوم ہے, یہ محکوم قوم ہے, جن کے تہواروں کا یہ عالم ہے, جن کے لیڈروں کا یہ عالم ہے, جن کی بیوروکریسی کا یہ عالم ہے. اگلی گاڑی ادھر ہی پڑی ہوتی ہے, نئی نئی گاڑیاں دیتے رہتے ہیں. سیکٹریوں کے پاس گاڑیاں, ڈپٹی سیکٹریوں کے پاس گاڑیاں, DCوں کے پاس گاڑیاں, SP کے پاس گاڑیاں, محلے ہی محلے, تحصیلیں ہی تحصیلیں, ضلع ہی ضلع, 2.5 ضلع تھے یہ ٹوٹل. ان کو انہوں نے چراگاہ بناتے ہوئے 10 ضلع اور پتہ نہیں 40 کے قریب تحصیلیں بنا کر ان سب میں اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو افسر بھرتی کر کے لگایا ہوا ہے. اور یہ سارے کا سارا انتظام جو ہے اس خطے میں, یہ پاکستان کی اسلام آباد کی دلالی کے لیے ہے, اور اس خطے میں ہندوستان کی دلالی کے لیے ہے. اس لیے میں مختصراً اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے, جو ہمارا دھرنا ہے آج کا, یہ دھرنا, اس کے ذریعے ہم یہ مطالبہ کرنے آئے ہیں یہاں پر کہ یہ جو غیر انسانی اور غیر قانونی قبضہ ہے اس ریاست جموں کشمیر کے اس پار اس پار اور کہیں اقصائے چین کی طرف چائنا کا بھی, اس کو ختم کیا جائے. آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ غیر قانونی قبضہ ختم ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان قراردادوں کے مطابق, وعدوں کے مطابق اور ہمارے حق کے مطابق, باخدا میں آپ سے کہتا ہوں کوئی قرارداد نہ ہو, کوئی کچھ نہ ہو. ہم بھوکے مر رہے ہوں یا ہم امیر ہوں یا ہم غریب ہوں, یہ حق آزادی کا متبادل نہیں ہے. کوئی قرارداد ہمیں آزادی سے نہیں روک سکتی ہے. کوئی معاہدہ, شملہ, تاشکند, لاہور ڈکلریشن یا 2019 کے انڈین اقدامات یا اس کے بعد کے پاکستانی اقدامات ہمیں آزادی کی تحریک سے نہیں روک سکتے. روک سکتے ہیں, روک سکتے ہیں.
ہم یہاں پر یہ بات واضح کرنا آئے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان اگر اس خطے کی بہتری چاہتے ہیں، اگر اپنے ملکوں کی بہتری چاہتے ہیں، اگر اپنی معیشتوں کی بہتری چاہتے ہیں، اگر دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر ماحولیات کی بہتری چاہتے ہیں، اگر اپنی معیشت کو ابھارنا چاہتے ہیں، دوستی بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے واحد قابل عمل منصفانہ دیر پا اور مستقل جو راستہ ہے وہ راستہ یہاں سے فوجوں کے انخلاء کا ہے۔ ہم اپیلیں کر رہے ہیں، ہم مطالبے کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک مظلوم قوم کے شایان شان نہیں ہے، آزادی کے لیے لڑنے والی ایک قوم کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح ان سے مطالبے کرتی پھرے، لیکن ہم عالمی برادری کے سامنے ان کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے وعدوں پہ پورے اتریں اور اپنی افواج کا انخلاء شروع کریں، اس منحوس خونی لکیر کو ختم کر کے ہمارے بہنوں بھائیوں کو، بچھڑے ہوئے خاندانوں کو، بچھڑے ہوئے گھروں کو آپس میں ملنے دیں۔ اور اگر یہ ہماری بار بار کی اپیلوں پر، بار بار کے احتجاجوں پر کان نہیں دھریں گے، ہماری 30 سال کی مسلح جدوجہد جو اس مقصد کے لیے کی گئی، جس میں 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دی، اگر یہ ان کو آنر نہیں کریں گے تو ہم ان کو جوتے مار کر اس دھرتی سے باہر نکالیں گے۔ یہ پڑھتے انخلا ذرا زور سے پار تک آواز جانی چاہیے، انخلا 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 انخلا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوموں کے برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ کیا بھگت سنگھ نے انگریزوں کے خلاف بندوق نہیں اٹھائی تھی؟ کیا انگریزوں کو ہندوستانیوں اور پاکستانیوں نے اور بنگالیوں نے یہاں سے ذلیل اور رسوا کر کے باہر نہیں نکالا تھا؟ کیوں نکالا تھا؟ اس لیے نکالا تھا کہ وہ ان کی سرزمین پر قابض تھے۔ اگر آپ ہماری سرزمین پر قابض ہو تو ہم بھی تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے مار کر یہاں سے باہر نکالیں گے انشاءاللہ تعالی، تمہیں گھسیٹ کر باہر نکالیں گے۔ یہ ہماری تیاری ہے۔ یہ جو ہم نے تیتری روڈ میں کیا یا جسکول میں کیا یا آج جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری تیاری ہے اور ہمارا اہتمام حجت ہے۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ کشمیریوں نے یہ بات پہلے سیاسی طور پر نہیں کی تھی، اقوام متحدہ میں بھی کی، امریکیوں سے بھی کی، برطانیوں سے بھی کی، ان سے بھی بار بار یہ اپیلیں کرتے ہیں ہمارا حق دے دیں۔ جب حق نہیں دیا جائے گا تو حق چھین کے لیا جائے گا۔ یہی دستور ہے، یہی طریقہ ہے۔ تم نے بھی یہی کیا ہے، تمہارے باپ دادا نے بھی یہی کیا ہے، ہم بھی یہی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور تمہیں نکالیں گے۔ اور آخر پہ ہمارے جو مبعوث چیئرمین ہیں محمد یاسین ملک صاحب، جن کو جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں عمر قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں، اس لیے کہ آزادی کی تحریک کو اس سے بڑا لیڈر دستیاب نہیں تھا۔ باخدا میں آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے اس وقت جو صورتحال ہے اس پر یاسین ملک جیل کے اندر کیا گیا، جتنے بھی لیڈر تھے وہ سارے کے سارے غائب ہیں، کوئی صفحہ ہستی پہ نہیں ہے، کوئی میر واعظ، کوئی بڑا شیر کشمیر، کوئی سالار جمہوریت، کوئی جو ہے وہ مجاہد اول اور غازی ملت، نہ وہ نہ ان کی اولادیں آج کوئی بھی کسی جگہ کھڑا نظر نہیں آ رہا ہے۔ کچھ ادھر جوتے چاٹ رہے ہیں، کچھ ادھر جوتے چاٹ رہے ہیں، کچھ ادھر اقتدار مانگ رہے ہیں، کچھ ادھر اقتدار مانگ رہے ہیں۔ یہ واحد آدمی ہے جس کو جب انڈیا نے کہا کہ مانگو، بولو، جو ہم سزا دے رہے ہیں اس کے خلاف تم کیا کہنا چاہتے ہو، تو آپ یقین کریں، آپ نے دیکھا ہوگا، سب نے دیکھا ہے وہ ویڈیوز، وہ سارا کچھ جو آیا سامنے کہ یاسین ملک نے کہا کہ میرا جرم آزادی مانگنا ہے۔ جج نے اس کو کہا کہ تمہیں عمر قید کی سزا سنائی جا رہی ہے، تم یہ آزادی کی باتیں نہ کرو۔ تو اس نے کہا تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو، جو اکھاڑنا ہے وہ اکھاڑ لو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، جو کرنا ہے کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ پوری تاریخ ہے انسانوں کی، یہ انقلابیوں کی تاریخ ہے، یہ پیغمبروں کی تاریخ ہے، یہ شرفائے انسانیت کی تاریخ ہے، یہ محسنین انسانیت کی تاریخ ہے کہ جب ان کے سامنے لالچ لگائے گئے،
اقتدار رکھے گے, عورتیں لائے گی, دولت لائے گی, سونا لایا گیا. ہمارے پیغمبر کو کہا گیا ہے اپنے پیغام سے پیچھے ہٹ جاؤ. عرب میں جس پر انگلی رکھو گے, جس عورت پر, وہ تمہیں دے دی جائے گی, جس دولت کو مانگو گے وہ تمہیں دے دی جائے گی. تو پیغمبر نے کہا اس ہاتھ پہ چاند اور اس پہ سورج لا کے رکھ دو, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. کربلا میں وفود بھیجے گئے, کوششیں کی گئی. امام حسین کو کہا گیا بیعت کر لو, یزید کی بیعت کر لو, بخشے جاؤ گے, چھوڑ دیے جاؤ گے, آزاد کر دیے جاؤ گے. جان سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اور گھرانہ کون سا ہے؟ پیغمبر کا گھر ہے. میں بھی دعویٰ کرتا ہوں میں پیغمبر کی اولاد سے ہوں, 1400 سال گزر گئے. میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ ہیں جن کو پیغمبر نے شانوں پہ بٹھایا, کندھوں پہ بٹھا کر پالا. سجدے میں بیٹھ کے تو سجدے سے نہیں اٹھے. ان کو مارنے کے لیے جب بیعت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سر چلا جائے تو کیا ہوا, جیل میں سڑوں گا ساری عمر تو کیا ہوا, پھانسی چڑھ جاؤں گا تو کیا ہوا. انڈیا اور پاکستان کی اس ناپاک بیعت کو یاسین ملک نے مسترد کیا, ہم بھی مسترد کرتے ہیں اور مسترد کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم یہاں پر آ جائے ہیں, کل بھی ہم یہاں پر بیٹھیں گے, کل شام تک یہاں پر بیٹھیں گے. کل جمعے کے بعد یہاں پر جو ہے وہ ایک تفصیلی سیشن ہم کریں گے جس میں ہمارے مختلف مہمان حضرات, تنظیمی قائدین بھی تفصیل سے گفتگو کریں گے. میں آپ سب کو آپ کی وساطت سے, نوجوانوں کی وساطت سے, یہ جو موئل ہے, یہ جو چھم افتخار آباد کا علاقہ ہے, پیچھے جو ہے وہ کوٹ جیمل کا علاقہ, بھمبر تک جو لوگ ایزیلی آ سکتے ہیں, ہم ان سے یہ اپیل کریں گے, نوجوانوں سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ یہاں پر آئیں. یہ جو الیکشن لڑنے والے ہیں جو اپنے منشوروں میں دیتے ہیں ہم کشمیر کی آزادی کی بات کریں گے, میں ان سے بھی کہتا ہوں یہ ریلیاں جو محلوں میں لے کے جا رہے ہو یہ یہاں لے کے آؤ تاکہ یہ لوگ بھی دیکھیں گے آپ اپنے منشور کے ساتھ کتنے سچے ہو, آپ اس دھرتی کے کتنے وفادار ہو. جب آپ دھرتی کی وفاداری ثابت کرو گے یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ اقتدار کی لڑائی نہیں لڑنے آئے ہیں. آپ سب بھی, آپ ایک ڈسپلن آرگنائزیشن کے ممبر ہیں. JKLF کے جتنے بھی لوگ ہیں اب طویل صبر کریے. باغ سے لوگ آئے ہوئے ہیں, دھیر کوٹ سے لوگ آئے ہوئے ہیں, مظفر آباد سے لوگ آئے ہیں, راولہ کوٹ سے. ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ جو 1-2 ہزار لوگ ہیں یہ ساری JKLF یہی ہے. یہ صرف ہر علاقے سے 2-2, 4-4, 10-10 دوست یہاں پر تشریف لائے ہیں. اتنا سفر کر کے آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. آپ یہاں پر ڈسپلن سے بیٹھیں گے, اپنا پیغام میڈیا کے ذریعے, ابلاغ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے یہ آپ جو ہے وہ پہنچائیں دنیا تک. یہاں پر بیٹھ کر مظاہرہ کریں اس ڈسپلن کا کہ ہم کسی کام کے لیے آئے ہیں, کسی مقصد کے لیے آئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کل ہم یہاں سے اعلان کر رہے ہوں انتظامی کمیٹی کے ذریعے, ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے, ادھر ادھر بیٹھے ہوئے احباب جو ہیں وہ تشریف لائیں. آپ کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے آپ اس کام کے لیے آئے ہیں, اس بڑے مقصد کے لیے آئے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقصد میں کامیاب کرے. اللہ تعالی یاسین ملک کو رہائی عطا فرمائے, ہمارے سارے قیدیوں کو رہائی عطا فرمائے, ہمارے شہیدوں کے خون کے طفیل, ہمارے جو ہجرت کرنے والے ہیں انہوں نے جو سختیاں برداشت کی ہیں, جو صبر کیا ہے, اس کے طفیل اللہ تعالی ہمیں آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمائے. پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے, سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے. فقط پیرا نہیں دینا, ہمیں تاریک گلیوں میں ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے. ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو قابو سے لڑانا ہے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے